علیکم، میں امداد سمرو۔ 12 مئی 2000 کا دن تھا جب میں شالامار ایکسپریس میں بیٹھ کر لاہور آیا، اور جس دن سے آیا تھا اس دن سے مجھے انتظار تھا کہ بسنت کب ہوگی، بسنت نائٹ کا انتظار، اور پھر یہاں آ کر لوگوں سے بسنت کے تہوار کے بارے میں سننا، اور سن کر اشتیاق زیادہ بڑھتا تھا۔ جس طرح انتظار ہوتا ہے نا بچوں کو ایک خاص موقع کا، اسی طرح میرے اندر کا بچہ جو ہے وہ انتظار کرتا تھا اس رات کا، اور فائنلی 2000 میں وہ رات آئی اور بسنت خوب منائی۔ پھر 2000، پھر 2001، پھر 2002، پھر 2003، پھر اس کے بعد بسنت کو جو ہے وہ گہن لگنا شروع ہو گیا، نظر لگ گئی بسنت کو، کیونکہ دھاتی ڈور، خونی کیمیکل زدہ ڈور جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گئی، لوگ مرنا شروع ہو گئے، اور فائنلی 2006 میں بسنت پر پابندی لگا دی گئی۔ لاہور کی بسنت آج سے دوبارہ زندہ ہو رہی ہے۔ آج بسنت نائٹ ہے، پہلا دن ہے بسنت کا۔ ماضی کے برعکس اس بار بسنت 3 دن رہے گی۔ ادروائز یہ ہوتا تھا کہ بسنت نائٹ اور بسنت کا دن، یعنی ہفتے کو بسنت نائٹ شروع ہوتی تھی اور اس کے بعد بسنت کا دن ہوتا تھا اتوار کو، اور پھر اتوار کی شام تک اس کے بعد ختم۔ لیکن اس بار جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن لوگوں کو دیے گئے ہیں کہ 20 سال تک آپ کے پاس بسنت نہیں تھی، تو لہٰذا آپ اب منائیں بسنت دل کھول کر، لیکن قانون کی جو ہے وہ پابندی کریں، پاسداری کریں قانون کی، کسی قسم کی خلاف ورزی نہ کریں، ممنوعہ ڈور استعمال نہ کریں، اور پھر فائرنگ بھی نہ کریں۔ تو بسنت پر میں نے کئی اسٹوریاں کی ہوئی تھی، اخبار میں کئی فیچر لکھے ہوئے تھے۔ تو جب میں آج بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا رات گئے کہ بسنت میں کیا ہوگا، کیا کریں گے، اور بسنت کا موازنہ کر رہا تھا، کیونکہ میں احمد آباد گجرات میں بھی پتنگ بازی ہوتی ہے انڈیا میں، اس کا موازنہ کر رہا تھا۔ میں نے کئی ویڈیوز دیکھ رکھی ہوئی تھیں، ابھی بھی دیکھتا ہوں کبھی کبھی، تو اس کا موازنہ کر رہا تھا میں لاہور کی بسنت سے۔ احمد آباد کی جو پتنگ بازی ہوتی ہے اس کا نام اترائن ہے۔ وہ کیوں اترائن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ہمارے والی بسنت کا نام بسنت کیوں ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ فرق کوئی نہیں ہے، ریزن وہی ہے، ایک موسمی تہوار، لیکن دنوں کا فرق ہے، تاریخوں کا فرق ہے، تو میں آپ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو احمد آباد کی بسنت ہے اس میں وہ رنگ نہیں ہے جو لاہور کی بسنت میں، حالانکہ گجرات کا کلچر، راجستھان کا کلچر وہ بھی بہت رچ کلچر ہے، لیکن لاہور کی بسنت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اب دوست کراچی سے فون کر رہے ہیں کہ جی ہم آ رہے ہیں بسنت پر، ہمیں رہائش چاہیے۔ سارے ہوٹلز، سارے گیسٹ ہاؤسز، سارے ریسٹ ہاؤسز، یہاں تک کہ لوگ جن کے پاس ریگولر مہمان بسنت میں آیا کرتے تھے پرانے، وہ آنا شروع ہو گئے۔ تو گھروں کے اندر بھی، یعنی جو اپنا کیا ہوتا ہے گھر کا مالک، اس کا خاندان برآمدے میں شفٹ ہو جائے گا، مہمان آئیں گے ان کو کمرے دے دیے جائیں گے۔ تو اس طرح صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس بسنت کا تو کوئی بلکہ فلائٹس کراچی سے کسی کو فلائٹ نہیں مل رہی انٹرنیشنلی۔ آج سے 1 مہینہ پہلے عالمی جو پاکستان، لاہور خاص طور پر آنے جانے والی فلائٹ تھی، ایون کراچی، اسلام آباد بھی، ان کے ریٹس بڑھ گئے تھے کیونکہ لاہور میں بسنت ہو رہی ہے، لوگ دھڑا دھڑ بکنگ کروا رہے تھے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بسنت ہے کیا، یہ سیدھا سیدھا موسمی تہوار ہے۔ جب میں لاہور آیا تھا، میں نے جب اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دی، تو رضا طفیل وڑائچ صاحب میرے سینئر سے اس وقت کاوش کے لیے جب میں کام کرنے آیا تھا، انہوں نے ان سے جب بسنت پر اسٹوری میں فیچر کرنے لگا تو میں نے ان سے سمجھا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک مجھے جملہ کہا تھا، بسنت پالا اڑنت، یعنی جب سردی ختم ہوتی ہے، سردی جا رہی ہوتی ہے، تب بسنت یعنی بہار کی آمد ہوتی ہے۔ آج جب میں گھر سے نکلا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے بہار کی ہوا ہوتی ہے نا، آپ جب صبح اٹھتے ہیں 10 بجے 11 بجے، جب آپ باہر نکلتے ہیں، ایون صبح 7-8 بجے بھی، آپ کو ایک ہوا جو ہوتی ہے وہ بڑا خوبصورت پلیزنٹ سی ہوا ہوتی ہے جو آپ کا استقبال کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ہوائیں بھی چل پڑی ہوئی ہیں۔ تو بیسیکلی بسنت پالا اڑنت۔ اب اس کی کئی روایات ہیں۔ ایک روایت تو وہ ہے جس نے بسنت کو
پر پابندی لگانے کے لیے بڑا اس کو استعمال کیا گیا. ظاہر ہے وہ کوئی مستند روایت نہیں ہے, میں اس پہ جاؤں گا بھی نہیں. تو جو اصل روایت جو بتائی جاتی ہے وہ ہے موسمی. بسنت پنچمی, یہ ہندو کیلنڈر جو ہے اس کے مطابق ماگھ کے مہینے میں 5ویں دن منایا جاتا ہے, اور یہ سردیوں کے خاتمے اور بہار کی آمد کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور آپ سفر کریں, نکلیں لاہور سے باہر, آپ گجرانوالہ کی طرف جائیں, آپ اسلام آباد کی طرف جائیں, آپ ملتان کی طرف جائیں, آپ کو ہر سو زمین پیلی نظر آئے گی, بسنتی رنگ کے ساتھ رنگی ہوئی. سرسوں, کیونکہ سرسوں پھولتی ہے. جب سرسوں پھولتی ہے تو تب یہ بسنت منائی جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسنت منانے والے اکثر پیلے رنگ کے رومال, پیلے رنگ کی پگڑی, یا پھر وہ جو بسنت جہاں ہوتی ہے وہاں پر وہ پیلے رنگ کے ساتھ سجایا جاتا ہے ان عمارتوں کو, ان لوکیشنز کو, ان وینیوز کو. تو یہ بیسیکلی جو سرسوں کے ساتھ اس کی بڑی نسبت بنتی ہے. اور کیونکہ پنجاب ایک زرخیز خطہ ہے, درات صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے, 5 دریاؤں کی سرزمین اور سندھو تہذیب کا گہوارہ مرکز, جہاں سے 5 دریا نکلتے ہو, تہذیب جس کی اتنی رچ ہو, تو یہاں پر یہ بسنت منائی جاتی تھی. اور اس میں ایک روایت اور بھی ہے کہ جی امیر خسرو صاحب جو ہیں, ان کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء صاحب جو ہیں وہ غمزدہ تھے کسی وجہ سے, کسی پیارے کے گزر جانے کی وجہ سے. تو وہ ہنستے نہیں تھے, مسکراتے نہیں تھے. تو امیر خسرو نے اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے پیلا لباس پہنا, ان کے سامنے ناچے, اور پھر سرسوں ہاتھ میں پکڑ کے, سرسوں کے پھول جو ہیں, تو حضرت نظام الدین اولیاء صاحب جو ہیں وہ مسکرا دیے. تو تب سے کہا جاتا ہے کہ پھر ان کے جو مریدین ہیں, تب سے وہ پیلے تھال بھر کے اس کے سرسوں کے پھول کے وہ اس کو ایک دن کے طور پر مناتے ہیں. اس کو ایک روایت یہ بھی ہے, لیکن اصل جو روایت ہے وہ زیادہ مستند یہ ہے کہ موسمی روایت ہے تہوار. اچھا, اب اس میں میں سرچ کر رہا تھا کہ اور کہاں کہاں بسنت منائی جاتی ہے. گجرات کا, احمد آباد کا تو مجھے پتہ ہے, لیکن بسنت سے مراد کے پتنگ بازی, بسنت تو صرف لاہور میں یا پھر وہ احمد آباد میں اس کا اور نام ہے. ادروائز کئی اور دنیا کے ممالک میں بھی یہ پتنگ بازی ہوتی ہے, لیکن جو یونیک پتنگ بازی ہے وہ لاہور کی ہے. گجرات احمد آباد کی بھی میں نے دیکھی, وہاں عجیب و غریب قسم کے غبارے اڑا رہے ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں. جو وہاں کی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں اترائن, یا پھر مکر سنکرانتی اس کو کہا جاتا ہے, جو گجرات احمد آباد میں منائی جاتی ہے. احمد آباد گجرات کا کیپٹل سٹی ہے. اچھا, اب وہاں پر انٹرنیشنل فیسٹیول ہوتا ہے کائٹ فلائنگ کا, پتنگ بازی کا. اچھا, اس کے لیے جو کہا جاتا ہے یہ منایا جاتا ہے 14 اور 15 جنوری کو, وہی 2 دن. ہم کہتے ہیں بسنت نائٹ, بسنت کی چاند رات, اور بسنت کا دن. وہاں کہا جاتا ہے اترائن اور باسی اترائن, عید اور باسی عید. اترائن کیا ہے؟ اترائن ہے کہ اتر, شمال. ہم سندھی میں بھی اور ہندی میں بھی اتر کہتے ہیں شمال کو, اترائن. جب سورج جو ہے وہ شمال کی طرف حرکت کرنا شروع کرتا ہے, یعنی اب سردی جو ہے وہ 15 جنوری کے بعد کم ہونا شروع ہوتی ہے وہاں کے موسم کے مطابق. اور پھر فصلوں کی کٹائی کے سیزن کا آغاز بھی ہوتا ہے, تو پھر وہاں پر بھی یہ منایا جاتا ہے پتنگ بازی کا یہ فیسٹیول. اچھا, اب ہمارے یہاں تو میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ بیساکھی جو ہے, بیساکھی گندم کی کٹائی کا تہوار کچھ ماہ بعد آئے گا. پنجاب کا وہ رچ تہوار تھا, اس کو بھی ظاہر ہے وہ نظر لگی کسی کی. ادھر وہ جو چڑھدا پنجاب ہے, اپنا انڈین پنجاب, سرداروں کا پنجاب, وہاں پر بیساکھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ظاہر ہے اس پہ کئی طرح کی, اس طرح بسنت کے بارے میں بھی کئی طرح کی باتیں تھیں نا, تو اس طرح کی باتیں کی گئی. اب مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ, وہ بڑا اس میں پرجوش ہے بسنت کو منانے کے لیے, اور لاہوری بہت خوش ہے مریم نواز صاحبہ سے.
اور وہ کل میں دیکھ رہا تھا نا، پبلک میں جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، سڑکوں پر گاڑی میں بچوں کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہی ہیں، لوگوں کو تاکید کر رہی ہیں کہ اپنا احتیاط کرے، سارا کچھ کر رہی ہیں، اور بہت خوش، اور لوگ بھی بہت خوش. بھائی لاہور کو اس کلچر جس نے واپس کیا، لوگ تو اس سے خوش ہوں گے. تو گڈی ہوا میں مریم نواز صاحبہ کی آج تک، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ ہوا میں ہی رہے، کیونکہ بسنت پرسکون انداز میں جس مقصد کے لیے منایا جا رہا ہے، بسنت کا یہ فیسٹیول جو بحال کیا گیا ہے، وہ اسی طرح اختتام پذیر ہو. ماضی جس وجہ سے پابندیاں لگی ہیں وہ اس میں یعنی خونی رنگ شامل نہ ہو، باقی رنگ سارے ہوں سوائے خون کے لال رنگ کے. تو مریم نواز صاحبہ بڑی ظاہر اس میں خوش ہیں. اگر لوگ ان کے اتنے بڑے فیصلے کے باوجود اگر پابندیاں نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر پابندی لگانی پڑے گی، بس پابندیوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ممنوعہ ڈور استعمال نہیں کریں گے، موٹر سائیکل بغیر راؤٹ کے نہیں چلائیں گے، بلا وجہ موٹر سائیکل پر نہیں نکلیں گے، پتنگ لوٹتے لوٹتے کسی گاڑی کے نیچے نہیں آ جائیں گے، چھت سے کوئی نہیں گریں گے، بجلی کی تاروں وہ جو ہوتی ہے نا ایک دھاتی ڈور، وہ جا کے بجلی کی تاروں سے ٹکراتی ہے تو ٹرانسفارمر اڑ جاتے ہیں. تو ان 3 راتوں میں لاہور کو اندھیروں کا شکار نہیں کریں گے تو پھر بسنت ہوتی رہے گی، ہمیشہ ہوتی رہے گی، ورنہ پھر پابندی لگ جائے گی. تو پھر مریم نواز صاحبہ کی گڈی ہوا میں اگر بسنت پرسکون انداز میں ہو گئی یا پھر وہ کاٹا، یہ اہلیان لاہور کے اوپر ہے یا وہ لوگ جو لاہور میں بسنت منانے آ رہے ہیں ان کے اوپر ہے کہ وہ ہر سال اسی طرح لاہور کو رنگوں اور روشنیوں میں نہاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر خاموش افسردہ اپنی بسنت سے بچھڑا ہوا لاہور دیکھنا چاہیں گے. وہ ان کے اوپر منحصر ہے. اب میں آتا ہوں مختصراً کہ چھوٹے موٹے حادثات تو ہوتے رہتے تھے، کسی بھی فیسٹیول میں چھوٹے موٹے حادثات ہوتے ہیں، کار ریس میں ہوتے ہیں، کرکٹ میں ہو جاتے ہیں، گیند لگنے سے کئی کھلاڑی جو ہے وہ تاریخ ہے کہ وہ انتقال کر گئے. اپنا وہ جو بل فائٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی کئی مطلب جس طرح کے یہ جو پہلوانی ہوتی ہے، ملاکھڑا ہوتا ہے، لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، یا اس میں لوگ بہت زیادہ اگر چوٹ لگ جائے تو چل بستے ہیں، وہ حادثے ہوتے رہتے ہیں. لیکن حادثے ہونا اور سانحہ ہونے میں فرق ہے. بسنت میں سانحات ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یہ 2000 میں نے کہا نا میں 2000 میں آیا تھا، 2001 2002 2003 4 5 6 کی بسنتیں میں نے دیکھی، لیکن 2003 کے بعد حشر ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تھا، رپورٹر تھا میں، مائک ہوتا تھا، میرا کیمرہ مین ساتھ ہوتا تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا گلا کٹا ہوا، یوں لگتا تھا کہ کسی نے یوں کسی کسائی نے خنجر مار کے کاٹا ہے، خطرناک، اور منٹوں میں ہلاکت، اس طرح ایک خطرناک ڈور. تو حادثات ہونا شروع ہوئے، اور 2006 میں کوئی ایک رات میں 20 لوگ ڈور پھرنے سے ہلاک ہو گئے. اس سے ایک سال پہلے 2005 میں پورا سال جو ہے وہ بسنت تو نہیں تھی، لیکن پتنگ بازی کے دوران کچھ 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، سینکڑوں زخمی ہوئے تھے. یعنی ڈور پھرنے سے، پتنگ لوٹتے ہوئے گرنے سے، بجلی کا کرنٹ لگنے سے، کیونکہ وہ جب تار جو دھاتی تار وہ اگر ٹکراتی تھی جا کے بجلی کی تاروں سے تو وہ کرنٹ کھینچ لیتی تھی، اس سے لوگ فائرنگ، ہوائی فائرنگ سے. تو جب یہ سانحات ہونا شروع ہوئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی لگا دی، اور اس کے بعد 2007 میں حکومت نے پنجاب پروہیبیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ بنایا اور بسنت پر لگا دی پابندی. اس بار یہ کیا گیا ہے کہ رجسٹر کیے گئے ہیں جی پتنگ ساز اور ڈور ساز. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ممنوعہ سائز کا پتنگ، ممنوعہ سائز کا گڈا نہیں اڑے گا، اور ممنوعہ سائز کی ڈور، ممنوعہ ڈور جو ہے خطرناک، وہ امکان ہے کہ وہ کم باہر آئے گی. جن کے پاس پرانی پڑی ہو شاید وہ لوگ نکال لیں، کیونکہ
ہر گھر میں تو پڑے ہوتے ہیں اپنا پنے اور چرخیاں پڑی ہوتی ہے ہر گھر میں پرانی. اب وہ ظاہر پتہ نہیں اس قابل ہوگی کہ وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے 15-20 سال کے بعد یا نہیں. اگر وہ استعمال نہیں کرتے تو ظاہر پھر پرسکون ہو جائے گا کام. لیکن میں بتا رہا تھا کہ رجسٹرڈ کیا گیا. اچھا اس کا ایک پھر نقصان یہ ہوا کہ کل میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کہ ایک بندہ نا 3-4 پتنگیں لے کر جا رہا تھا. کسی نے پوچھا کتنے کی خریدی؟ اس نے کہا 3000 کی. تو جو ویڈیو بنا رہا تھا 3000 کی ساری؟ انہوں نے کہا نہیں ساری کتنے پئی 3000 دی ایک. اب یہ بھی بحث شروع ہو گئی ہے. کل رات ہم بیٹھے ہوئے تھے پرسوں رات کے جی یہ اب ایلیٹ کا نام بن جائے بسنت فیسٹیول. اگر 3000 کی ایک پتنگ اور گڈا بھی فرمائش پہ مل رہا ہے جی, سفارش پہ مل رہا ہے, بلکہ فرمائش نہیں سفارش پہ مل رہا ہے, ڈور بھی نہیں مل رہی. لوگ اپروچ کر کے جو ہے وہ کوئی پولیس افسروں کو اپروچ کر رہا ہے, کوئی ڈپٹی کمشنر کو کر رہا ہے, کوئی کسی وزیر کو کر رہا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے, ہم نے فیسٹیول منانا ہے, پتنگ بازی کرنی ہے. تو یہ بیلنس کرنا ضروری ہے. جہاں حکومت کنٹرولڈ چیزیں فراہم کرے, یعنی وہ چیزیں جو حکومت الاؤ کر رہی ہے, وہ پتنگ, وہ گڈا, وہ ڈور, وہاں پر یہ بھی یقینی بنائے کہ یار اندرون لاہور کے جو امیر ہیں اور جو غریب ہیں یا جہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی بسنت منا سکیں. بس صرف اتنی اپنا التجا ہے کہ بسنت منائیں, تمام پابندیوں کا خیال کریں. اس بار لاہور میں بسنت منانے کی اجازت ملی ہے. اگر پابندیوں پر عمل ہوگا, کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا, تو اگلا سال گجرانوالہ میں, قصور میں, فیصل آباد میں, تمام شیخو پورہ میں, تمام علاقوں میں جہاں جہاں ماضی میں بسنت منائی جاتی تھی وہاں بسنت ہوگی, پتنگ بازی ہوگی. جب تک کے لیے اتنے ہی, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.